السلام علیکم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ذہانت کے بارے میں۔ ذہانت جو انگریزی میں انٹیلیجنس کہلاتی ہے، انسان کے عقل کی وہ صلاحیت ہے جس کی مدد سے وہ کسی تجربے، ماحول یا کسی بات کا فہم و ادراک کرتا ہے اور حالات کے مطابق مسائل کو حل کرتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے تمام ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کیجیے گا۔ ایک دور میں ماہرین صرف دو قسم کی ذہنی کیفیتوں سے آگاہ تھے، ایک یعنی ذہین ہونا اور دوسرا کند ذہن ہونا، اور کسی آدمی کی ذہانت کا اندازہ صرف اس کی یادداشت سے لگایا جاتا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں چارلس سپیئرمین نے ایک تو ذہانت کی متعدد اقسام سے آگاہ کیا اور دوسرا یہ کہ یہ اقسام ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں۔ اس نے جنرل انٹیلیجنس یعنی جی فیکٹر کا تصور پیش کیا۔ اس کے بعد 1983 میں ایک امریکی پروفیسر ہاورڈ گارڈنر نے ذہانت کے اعتبار سے ایک نئی تھیوری پیش کی جسے ملٹیپل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا۔ ہاورڈ کے مطابق ذہانت کی 8 اقسام ہیں، لیکن ہاورڈ ان اقسام کے درمیان باہمی رابط کی نفی کرتے ہیں۔ ان 8 میں سے پہلی الفاظ یا زبان و بیان کی ذہانت ہے۔ یہ علماء، شعراء، ادیب اور اہل قلم یا اہل زبان جو لوگ ہیں، مقررین وغیرہ، ان میں پائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر عادات کی ذہانت ہے، یعنی ماہرین ریاضی، منطق، شماریات، اکنامکس، یعنی جن لوگوں کا ہندسوں کے ساتھ، عادات کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، ان میں مہارت رکھنے والے افراد کی ذہانت۔ تیسرے نمبر پر خاکہ سازی کی ذہانت، یعنی مجسمہ سازی، انجینئرنگ، مصوری، جو خاکے اور تصاویر بنانے میں ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر موسیقی کی ذہانت ہے، یعنی جس میں گلوکار، موسیقار، ماہر، وہ لوگ جو موسیقی کے آلات کے ماہرین ہیں، دھنیں بنانے والے، گانے بجانے والے، ان کی ذہانت کے بارے میں ہے۔ 6 نمبر پر ہے نیچر کی ذہانت، یعنی وہ لوگ جو قدرت کے ساتھ، قدرتی چیزوں کے ساتھ لین دین رکھتے ہیں، مثلاً زوالوجسٹ ہیں، باٹنسٹ ہیں، وائلڈ لائف کے ماہرین ہیں۔ 7ویں نمبر پر جو ہے لوگوں سے میل جول کی ذہانت، یعنی وہ لوگ جو سوشل ورکرز ہیں، لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق بنانے میں ماہر ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ذہانت۔ 8ویں نمبر پر ہے عرفان ذات، یعنی اپنے آپ کو پہچاننے اور روحانیت میں جو لوگ ماہر ہوتے ہیں، روحانیت کی جو ذہانت ہے۔ یہ 8 قسم کی ذہانتیں ہاورڈ گارڈنر نے پیش کی ہیں۔ اس کے بعد 1985 میں رابرٹ سٹرنبرگ نے ذہانت کی 3 بنیادی اقسام قرار دیں، ایک تجزیاتی، دوسری تخلیقی اور تیسری عملی۔ یہ تو تھی ذہانت کیا ہوتی ہے اور ذہانت کی کتنی اقسام ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا ذہانت موروثی ہوتی ہے یا حالات اور سماج ماحول کی پیداوار ہوتی ہے؟ اس بارے میں 2 نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ والدین سے جینز کے ذریعے ذہانت منتقل ہوتی ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ والدین سے اور جینز سے منتقل ہونے کی بجائے ماحول اور سماج جو ہے کسی فرد کے ذہین یا قابل ہونے میں زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ ابتدا میں موروثی نظریے والے یہ خیال کرتے تھے کہ کند ذہن والدین کے بچے کو بہتر بنانا ممکن نہیں ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر ایک دور میں امریکہ میں سیاہ فام بچوں کو کند ذہن قرار دے کر یا تو اسکولوں میں داخلہ نہیں دیا گیا یا جو پڑھ رہے تھے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ اگر ہم غور کریں تو ذہنی صلاحیتوں کی کمی بیشی میں وراثتی جین کے عمل دخل سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن ماہرین نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ 100% اس پر اعتبار کرنا بھی درست نہیں، بلکہ مسلسل تربیت کے ذریعے، کچھ مشقوں اور کچھ ایکسرسائزز کے ذریعے نیوروجینسس کو آپ متحرک کر کے ذہنی صلاحیتوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہاورڈ کے ملٹیپل انٹیلیجنس کے نظریے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ذہانت صرف تعلیمی میدان میں یعنی یادداشت کے امتحان میں ہی مقید نہیں ہے، بلکہ اسکول میں نالائق سمجھے جانے والے کئی بچے زندگی کے دوسرے میدانوں میں مہارت رکھے ہوئے ہیں۔
प्रोफेसर सलाहुद्दीन दरवेश की राय है कि न सिर्फ सारी दुनिया की रौनकें उन्हीं लोगों के दम से हैं, बल्कि अक्सर फ़लसफ़ी, अदीब, दानिशवर और फ़नकार तालीमी मैदान में कुल ज़हन होते हैं। तो ये दो नज़रियात हैं। मेरी राय के मुताबिक जहानत के फैक्टर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और उस जहानत को पॉलिश करने में या उसको बेहतर बनाने में माहौल और उस बाकी जो अफराद हैं, वालिदैन, असातिज़ा या उनका जो स्कूल का माहौल, जो स्कूल की जो निसाब है, ये भी अहम किरदार अदा करता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।